الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم حج کی فرضیت کے متعلق بات کریں گے کہ یہ کن لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ کون سی شرائط ہیں کہ جب انسان کے اندر پائی جائے تو انسان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چند ایک شرائط ہے جو اگر انسان کے اندر پائی جائے، مسلمان کے اندر پائی جائے تو پھر اس کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ کہ عاقل ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، اور بالغ ہونے میں یہ تفصیل ہے کہ عام طور پہ بچہ جو ہے وہ 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیانی مدت کے اندر بالغ ہو جاتا ہے، اور اگر 15 سال تک وہ بالغ کی نشانی کوئی ظاہر نہیں ہوتی تو 15 سال کی عمر میں وہ بچہ بالغ شمار کیا جائے گا۔ اور جو بچی ہوتی ہے وہ 9 سے لے کر 15 سال کے درمیان میں بالغ ہو جاتی ہے، اس کی بھی 15 سال آخری حد ہے، اس کے بعد وہ بھی بالغ کی شمار کی جائے گی۔ اگرچہ ہمارے پاکستانی قانون کے اندر تو 18 سال کا بچہ اور بچی ہو تو پھر اس کے بعد اس کو بڑا جانا جاتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر 15 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے تو وہ بالغ ہوتا ہے اور اس کے پھر بالغوں والے احکامات اس پر جاری ہو جاتے ہیں۔ تو حج کی فرضیت کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا اور راستے کا امن ہونا، یعنی آنے جانے کے اندر کوئی معاملہ خراب نہ ہو بلکہ امن ہو، یہ شرط ہے۔ اسی طرح بندے کا تندرست ہونا، صحت مند ہونا، یہ بھی حج کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ آپ اپنے گھر والوں کو خرچہ بھی دے جائیں، اور آپ کے آنے جانے کی ٹکٹ کا خرچہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور وہاں پر جتنے دن آپ نے رہنا ہے وہاں پر رہنے کا خرچہ، وہاں پر حج کے معاملات میں آنے جانے کا خرچہ، بسوں کا کرایہ اور قربانی وغیرہ کے جتنے معاملات ہیں ان سارا کا خرچہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور آپ آرام اطمینان سے واپس آ جائیں اور گھر والوں کے اخراجات بھی مکمل ہوں۔ ایسی صورت میں جو ہے نا وہ انسان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ ایک عام طور پہ ہمارے یہاں غلطی یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر میرا وقت آنا ہے حج کرنے کا، لیکن یاد رکھیے گا شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ تو پسندیدہ یہ سمجھتی ہے کہ جیسے ہی مسلمان پر حج فرض ہو جائے نا، جس کے اندر یہ شرائط پائی جائے تو وہ حج کے لیے نکل جائے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ ہی کی خاطر، اللہ ہی کی ذات کے لیے لوگوں پر واجب ہے حج، اس شخص کے لیے مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بیت اللہ کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اب یہ بیت اللہ میں جانے کی طاقت کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پر آنے جانے کے اخراجات اور گھر والوں کے اخراجات، یہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ بندے کے بس میں ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ آج کل جو ہے نا ہمارے یہاں تقریباً 11.25 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ فارم کا جمع ہو رہا ہے حج کا۔ تو اس اعتبار سے اگر کسی کے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، باقی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ اتنا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ تو لہذا عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، صحت مند ہونا، راستے کا امن ہونا، اور آپ کے پاس اتنی رقم ہونا کہ جس رقم کے ذریعے آپ مکمل اپنا حج کر سکتے ہیں، وہاں پر رہنے کے خرچے برداشت کر سکتے ہیں اور گھر والوں کو خرچہ وغیرہ دے سکتے ہیں، تو پھر آپ پر حج فرض ہو جائے گا۔ اب حج فرض ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اب دیکھیں اگر اس میں تاخیر کرتے ہیں، یا یہ کہ حج میں تاخیر کرتے کرتے ایسا ہوا کہ بندے کی موت واقع ہوگی تو پھر اس کے اوپر بڑی سخت وعید ہے۔ ایک تو قرآن نے کہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ ہی کی خاطر لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے اس راستے کی، یعنی بیت اللہ کی طرف جانے کی، یعنی اللہ نے اتنی کرم نوازی کی کہ آپ صحت مند بھی ہیں، آپ عاقل بھی ہیں، آپ بالغ بھی ہیں، راستہ بھی امن والا ہے، آپ تندرست بھی ہیں، آپ کے پاس اتنی مال و دولت بھی ہے کہ آپ سارے اخراجات کو برداشت کر سکتے ہیں،
تو یہ حج فرض ہو گیا. حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ نہیں جاتا تو اسی آیت کے ساتھ جو باقی الفاظ ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص انکار کرتا ہے، یہاں پر انکار سے مراد منہ پھیرتا ہے، اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز ہے سارے جہان کے لیے. یعنی اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر اللہ نے اتنی کرم نوازی کی ہے کسی بندے پر کہ اس پر حج فرض ہو گیا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل اس کے لیے دے دی گئی ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، تو اللہ کہتے ہیں اگر اسے پرواہ نہیں ہے نا تو پھر ہمیں بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہمیں بھی کوئی شوق ذوق نہیں ہے اس سے ملاقات کرنے کا. چونکہ بیت اللہ میں جانے کا مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا. تو حج فرض ہونے کے بعد تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جو مین چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کہ ہم حج فرض ہونے کے باوجود بھی بڑی تاخیر کرتے ہیں، تا وقت کہ بندہ بوڑھا ہوتا ہے پھر جا کر اس کو حج کے لیے بھیجا جاتا ہے یا وہ حج پہ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور پھر بغیر کسی عذر کے اس نے حج ادا نہیں کیا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے. یعنی اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے اس بندے پر جس پر حج فرض ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے پھر وہ حج کے لیے جاتا نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر اس بندے سے ناراض ہو رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ حج جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہے ایک اہم ترین رکن جو ہے وہ حج کا رکن ہے، کہ جس کے بارے میں بے شمار فضائل احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من حج فلم یرفس ولم یفسق، جو بندہ حج کرے اور کوئی فسق و فجور نہ کرے پھر، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایسے حج سے لوٹ کر آتا ہے جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اراد الحج فلیعجل، جس شخص نے حج کا ارادہ کر لیا پس وہ جلدی کرے، اس میں تاخیر نہ کرے. اب یہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم ہے جس نے حج کا ارادہ کیا فلیعجل، اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، اب لیٹ نہ کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، لگاتار حج کیا کرو، لگاتار عمرے کیا کرو. اس لیے کہ لگاتار حج کرنا اور لگاتار عمرے کرنا یہ عمل تمہارے لیے ایسے ہے، تمہارے گناہوں کو ایسے ختم کر دے گا جیسے حضور نے فرمایا کہ جب لوہار کی بٹی کے اندر لوہا، سونا، چاندی رکھا جائے تو اس کی بٹی پھر لوہے کی، سونے چاندی کی میل کچیل کو جدا کر دیتی ہے. فرمایا ایسے ہی جو ہے نا وہ تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم سے تمہارے گناہوں کو بھی صاف ستھرا کر دیتے ہیں. یعنی گناہوں کو بالکل جسم سے پاک صاف ہو جاتا ہے بندہ. اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن احادیث مبارکہ کے اندر. اچھا، اب آگے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی بندہ جس پر حج فرض ہو چکی ہے، تو میں نے کہا آج کل اگر کسی کے پاس تقریباً 11.25 لاکھ روپیہ ہے نا اس وقت، اور تھوڑے بہت اس سے زائد، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے جی. اب جب حج فرض ہو گیا تو پھر یہ آپ کے ذمے میں پڑ گیا، پھر یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ پیسے ہیں گھر میں پڑے ہوئے، کہتے ہیں جی پہلے بچیوں کی شادی کر لیں، پہلے بچے کا معاملہ کلیئر کر لیں، بچہ رہتا ہے، بچی رہتی ہے، اس کی شادی ہونی. بھائی پیسے آج آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ 11 لاکھ روپیہ آ گیا ہے، 11 لاکھ آپ کے پاس پڑا ہوا، آپ اس کے مالک ہیں. شادی ابھی آپ کی بچی کی 3 سال بعد ہونی ہے، 4 سال بعد، یا بعض دفعہ 10 سال پڑے ہوتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے جی میں بچیوں کی شادی کر کے جاؤں گا. اللہ کے بندو، حج اتنا بڑا اللہ کی طرف سے فرض ہے آپ کے اوپر،
اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شادی وغیرہ بچوں کی کر کے جاؤں گا یا جاؤں گی، تو یہ اللہ کے بندو آپ اس شادی کو اتنے اخراجات کے اندر کیوں لاتے ہیں کہ آپ اس کی وجہ سے اتنا بڑا حج کا رکن، حج کا فریضہ روک کر رکھا ہوا ہے آپ نے؟ یعنی اللہ کی طرف سے اتنا بڑا فرض جو آپ کے سر پر آ گیا ہے، آپ نے اس کو روکا ہوا ہے اپنی بچے اور بچیوں کی شادی کی بنیاد پر، اور اس میں بھی کئی سال پڑے ہوئے۔ اب پریشانی کیا ہے کہ اگر یہ پیسے حج پہ لگا دیے گئے تو پھر بچیوں کی شادی نہیں ہوگی۔ ایک یہ چیز شیطان نے ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال دی۔ ایک تو بات یہ سمجھے کہ دیکھیں شادی کے اوپر اتنے لاکھ خرچ کرنا کوئی شریعت کی طرف سے ضروری تو نہیں ہے۔ آپ شادی کو سادگی کے اندر رکھیں نا، جتنا آپ سادہ کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ نکاح بڑا مبارک ہوتا ہے جس کے اندر سادگی ہوتی ہے۔ آپ اتنے لاکھوں روپیہ نہ لگائیں۔ کون سی شریعت میں ہے کہ آپ کے گھر میں 500 بندہ آئے گا، 1000 بندہ آئے گا بارات کے ساتھ، آپ نے اس کو جو ہے نا وہ اتنے لاکھوں کا کھانا کھلانا ہے؟ کس شریعت نے کہا کہ آپ نے لاکھوں کا جہیز بچی کو دینا ہے؟ ہاں، بچی کا حق وراثت جو ہے، آپ وراثت کی وصیت کر کے جائیں بچوں کو کہ بھئی وراثت کے اندر بیٹے اور بیٹیاں میری برابر ہیں، ان کو وراثت میں حصہ، جو اہم ترین شریعت کا فرض ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری۔ لیکن بچیوں کی شادی کے اوپر، رسم و رواج کے اوپر اتنے پیسے لگا لیتے ہیں۔ تو بھائی علماء کرام نے لکھا ہے کہ دیکھو آپ اپنے گھر کے رسم و رواج کی خاطر اللہ کے اتنے بڑے فرض کو روک کر رکھے ہوئے، یعنی آپ فرض کو وہ اہمیت نہیں دے رہے جو آپ اپنے گھر میں شادی کی رسم و رواج کو دے رہے ہیں۔ تو بھئی یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ تو لہذا جیسے آپ اپنے گھر کے معاملات، گھر کی چیزوں کو، گھر کے معاملات کو ضروری سمجھتے ہیں، ان سارے ضروری کاموں سے زیادہ ضروری وہ ہے وہ جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر حج کا فریضہ آ چکا ہے۔ لہذا اپنی آخرت خراب نہ کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر حج کر لیا تو پیسے لگ جائیں گے تو بچیوں کی شادی نہیں ہوگی۔ اب حدیث مبارکہ سنیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہ در پہ حج بھی کیا کرو، عمرے بھی کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا لگاتار حج اور عمرہ کرنا یہ تمہارے فقر کو ایسے ختم کر دے گا جیسے فرمایا کہ لوہار کی بھٹی کے اندر لوہا، سونا، چاندی جب رکھا جاتا ہے تو لوہار کی بھٹی اس کے لوہے کی میل کچیل کو جیسے دور کر دیتی ہے۔ فرمایا حضور نے اللہ تمہارے فقر اور تمہاری غربت کو ختم کر دے گا۔ اب اللہ کے نبی تو فرما رہا ہے کہ حج کرنے سے غربت ختم ہوگی، حج کرنے سے تمہارا فقر ختم ہو جائے گا، اللہ تمہیں مزید دولوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ آپ کے ذہن میں شیطان نے یہ ڈالا ہے کہ آپ یہ حج کے پیسے اگر لگا دیں گے آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے، بچیوں کی شادی رک جائے گی۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم لگاتار حج عمرے کو، حج اور عمرہ کرنے سے یہ کہ اللہ تمہارے فقر کو ختم فرمائیں گے۔ اب جب فقر ختم ہوگا، غربت ختم ہوگی تو پیسے زیادہ ہوں گے۔ آپ کہہ رہے کہ عمرہ اور حج کرنے سے پیسے ختم ہو جائیں گے، شادیوں کا سلسلہ نہیں بن سکے گا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم حج اور عمرہ کرو، اللہ تمہارے فقر کو ختم فرما دیں گے۔ تو فقر ختم ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے مال و دولت آ جائے گی اور پیسے آ جائیں گے، تو انشاءاللہ اس حج کی برکت سے حج بھی آپ کا ادا ہو جائے گا، آپ کے سر سے جو اتنا بڑا فریضہ تھا وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بال بچوں کے لیے شادیوں کے انتظامات بھی فرما دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ حج کی وجہ سے معاملات خراب ہو جائے انسان کی۔ اور پھر وہ حج کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں اور حج کی اتنی برکتیں وہاں پر آپ سمیٹ کر آتے ہیں، جب میدان عرفات میں آپ جاتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اپنے بندوں کی، دیکھو یہ میرے بندے کہاں کہاں سے تشریف لے کر آئے ہیں، پراگندہ حالت میں آئے ہیں، خستہ حالتوں میں آئے ہیں، ایک لباس پہن کر آئے ہیں، اور مجھ سے میری رحمت کی امید لے کر آئے ہوئے ہیں، اور میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے آئے ہوئے ہیں۔
فإنہم لا یرونی، حالانکہ ان بندوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ تو بتاؤ فرشتوں، یہ بن دیکھے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے میدان عرفات میں آ گئے ہیں، اگر یہ مجھے دیکھ لے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر اسی موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب کوئی بندہ چلا جاتا ہے میدان عرفات میں اور حج کے لیے چلا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جتنے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں، فرمایا اتنے گناہ ہیں وہ بھی لے کر آ جاؤ۔ اگر تمہارے اتنے گناہ ہیں کہ جتنے ریت کے ذرے ہوتے ہیں، فرمایا وہ بھی آ جائیں ادھر میرے پاس۔ اور فرمایا کہ تمہارے اگر گناہ اتنے ہیں جتنے کائنات کے دن گزر چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آؤ میری بارگاہ کے اندر۔ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے اور فرماتے کہ میں نے جو اتنے بھی گناہ لے کر آیا میری بارگاہ کے اندر، یاد رکھو گواہو، اور اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، یعنی طواف زیارت کر کے جب واپس آتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے واپس صاف ستھرا کر کے بھیج دیتے ہیں جیسے کہ آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنا ہو۔ تو لہذا حج جو ہے یہ ایک بہترین فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، صحت دی ہے، آپ بالغ ہو گئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، آنے جانے کے جو ہے نا امن کا معاملات ہے، اور اللہ نے آپ کو اخراجات بھی برداشت کرنے کی طاقت دے دیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ اس لیے حج جب فرض ہو جائے تو پھر جتنی جلدی ہو سکے اس کے لیے نکل جانا چاہیے، اور اس میں تاخیر جو ہے وہ بلا وجہ کی تاخیر انسان کو گناہ گار بنا دے گی۔ بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے کہ وہ اپنے زمانے کے اندر فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں انصار کے چند لوگوں کو بھیجوں کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے حج فرض ہو چکا اور وہ ابھی تک نہیں گئے، تو ہم ان سے جزیہ وصول کریں۔ کس لیے؟ کیونکہ پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یعنی اتنا اہم ترین فریضہ اور اس کے اندر تاخیر کی جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ میں عورت جو ہے اس کے لیے ایک اور شرط ہوتی ہے کہ یہی شرطیں جو مرد کے لیے وہی شرطیں عورتوں کے لیے، لیکن عورت کے لیے ایک اہم ترین شرط جو ہے وہ اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ بغیر محرم کی عورت جو ہے وہ حج کے لیے نہیں جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمانا بخاری شریف اور ترمذی شریف کے اندر ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس عورت کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زائد کسی جگہ پر سفر کرے، اور ایک جگہ پر آپ علیہ السلام نے فرمایا دوسری روایت میں کہ 1 دن کا بھی سفر نہ کرے وہ عورت، اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ بلکہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنا نام جہاد کے اندر لکھا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میری زوجہ تو جو ہے وہ حج کے لیے جا رہی ہے اور میں نے اپنا نام جہاد کے اندر لکھوایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا نام کٹواؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے جاؤ تم۔ تو لہٰذا خواتین کے لیے جو ہے وہ محرم کا ہونا بھی، خواتین کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا ان ساری شرائط کے ساتھ پھر وہ شرط بھی پائی جائے گی تو ٹھیک ہے، اگر محرم نہیں ہے تو عند الاحناف حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا عورت کے اوپر، الا یہ کہ کوئی اگر عورت بوڑھی ہے اور زیادہ عمر والی ہے تو اس کے لیے علماء کرام کو جائز دیتے ہیں، لیکن نوجوان عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے حج پر نہیں جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا گھر بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔